درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اور یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے. 17 رمضان کو کفر اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ، سب سے عظیم جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کا اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے اور جذبہ دیکھیے، اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جوان بزرگ سارے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ آج اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. آج تو وقت دینا اتنا مشکل ہو گیا ہے. قربان جائے صحابہ کرام کے حوصلوں پر. صحابہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دے رہے ہیں. حالانکہ کچھ صحابہ ابھی چھوٹے تھے، وہ بھی چاہتے تھے حضور ہمیں اجازت دیں. حضور نے فرمایا تمہاری ابھی عمر چھوٹی ہے، جنگ کے اندر گردنیں کٹتی ہیں، سینے چھلی ہو جاتے ہیں، جسم کی بوٹیاں ہو جاتی ہیں. یہ کوئی سیر گاہ نہیں ہے. جنگ کے اندر صحابہ بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب صحابہ کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، وہ زیادہ بات ہے جس کو چیپٹر ہی نہ اسلام کا آتا ہو ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، پھر وہ صحابہ کے بارے میں نازیبا جملے بولے اور کہے جی ہم تو بزدل قوم ہیں، ہم کیسے کافروں سے جہاد کر سکیں. یہ ہے صحابہ نے بتایا کافروں کا علاج صرف جہاد ہے. ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں ریڈ بتیاں جلا کے، کافروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کافروں کا علاج صرف جہاد ہے. اب صحابہ کی میٹنگ بلا دی. حضور نے کیا فرمایا؟ اور میں صحابہ ہمارے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس راشن بھی نہیں ہے. صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا ہمیں جنگ پر جانا چاہیے؟ یہ ہماری حالت ہے. اور دوسری طرف بندے کے پاس ایٹمی قوت بھی ہو، پھر بھی اس کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہوں، لیکن یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضور نے جب سوال کیا صحابہ بتاؤ ہمیں اس حالت میں کیا جنگ پر جانا چاہیے؟ ہماری حالت ہے اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور جلدی کرو چلیے، حضور چلیے ہم تو تیار بیٹھے ہیں. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھا، پھر مولا کائنات اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور جلدی کرو میری تلوار اجاگر کیا. اللہ جذبہ دیکھیے، حضور جلدی کرے، دیری کس بات کی ہے؟ حضور نے ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھا. یہ پارلیمنٹ ہے جو حضور مشورہ کر رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور یہ تو حضور کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے تھے، یہ ان کا جذبہ. اور جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، حضور نے ان کی طرف دیکھا. حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوتے، حضور کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اب حکم فرمائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اب حضرت مقداد کا جملہ سنیے. اللہ اللہ، ایسا جذبہ ہونا چاہیے مسلم حکمرانوں. حضرت مقداد نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت مقداد کہنے لگے خدا کی قسم حضور آپ ہمیں حکم کرے، ہم وہ نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا چلو جنگ پہ چلیں، تو ان کے لوگوں نے کہا تھا کہ تم جنگ کرو اور تمہارا رب کرے، ہم تو صرف کھانے پینے والے ہیں، ہم کھانے پینے تک آپ کے ساتھ تھے. وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے گنتی آتی تھی منو سلوا، ہم صرف کھانے پینے تک تھے، آگے نہیں چل سکتے. لیکن صحابی رسول کا جذبات کی حضور ہم وہ لوگ نہیں جو اپنا ساتھ چھوڑ دیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم خشکی پر بھی جنگ کریں گے، ہم دریا میں بھی چھلانے مارتے ہیں. تو بس آپ اشارہ کریں، ہم تو اپنے گھوڑے دریاؤں میں بھی ڈال دیں گے. اللہ. جب حضور نے اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا، 2 بھائی تھے، ایک کا نام حضرت سعد تھا، ایک کا نام حضرت عمیر تھا. حضرت سعد کا انتخاب ہو گیا، وہ پہلوان تھے، صحت مند تھے، ساری وہ جانتے بھی تھے تلوار چلانا. اب ان کے چھوٹے بھائی کا نام حضرت عمیر تھا، ان کی عمر ابھی صرف 14 سال تھی. میں نے پہلے کا چھوٹے چھوٹے کا جذبہ دیکھی.
اب بڑے بھائی کا انتخاب ہو گیا جنگ کے لیے، اب چھوٹا بھائی بھی صفوں میں چھپ رہا ہے، حضور میں بھی جنگ پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یار تیری عمر ابھی چھوٹی ہے، 14 سال عمر ہے، گھر میں بیٹھ۔ اللہ اکبر، حضرت عمیر کا جذبہ دیکھیے، اب کہ حضور میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تلوار چلانا آتی ہے، حضور آپ ہم دونوں بھائیوں کا مقابلہ کروا دیں، جو ہم میں سے جیت جائے گا اسے جنگ پر لے جائے گا۔ حضور نے فرمایا چلو کشتی کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب دونوں بھائیوں کی کشتی شروع ہوتی ہے، اور جب دو پہلوان کشتی شروع کرتے پھر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا یار چل گلے ملتے ہیں۔ جب گلے ملے تو کان میں ایک بات کہہ دی، یار تیرا تو انتخاب ہو ہی گیا، آج تو جان بوجھ کر نیچے لیٹ جانا تاکہ میں تیرے سینے پر بیٹھ کے جیت جاؤں گا اور مجھے بھی حضور جنگ میں لے جائے۔ جذبہ دیکھیے، کوئی پارے کے لیے ضد نہیں کر رہے بلکہ جنگ کے لیے کہہ رہے کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ دونوں بھائی کشتی کرتے ہیں، بڑا بھائی جان بوجھ کر نیچے لیٹ جاتا ہے، چھوٹا سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ حضور دیکھیے میں جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے جب چھوٹے بھائی کا جملہ اس کے کان میں کہا سن لیا، حضور کہنے لگے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمارے بچوں کے اندر اتنا جذبہ ہے، ہمیں کوئی ہرا سکتا۔ المختصر پھر کیا ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب سنیے گا سفر کے اندر کیا تھا، صرف 6 زیدیں تھی، زیدیں کہتے ہیں جو جنگی لباس ہوتا ہے، اور 8 تلواریں تھی۔ کتنی؟ صرف 8 تلواریں ہیں، تو اندازہ کیجیے ادھر 313 کی تعداد ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس اونٹ بھی ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میں رات بھی دیکھ رہا تھا، ہم پاکستان میں رہ رہے، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کر میوزک چل رہے، گانے چل رہے، کیسا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، جب سر عام اللہ کی نافرمانی اور ماہ رمضان میں وہ میں نے خبر پڑی ہندو وہ اپنا وہ کر رہے تھے جشن، انہوں نے ماہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے کوئی میوزک نہیں ساتھ چلایا۔ یہ نہیں ہمارا مقصد کہ وہ ماہ رمضان کا اتنا ادب اتنا احترام۔ اب یہ صحابہ کرام کا ایک طرف سے اور طرف سے کافر جو تھے وہ گانے چلا رہے تھے، اور مسلمان کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی کے پاس ہاتھ خالی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں سرخ ہے، لیکن اللہ کی ذات پر توجہ دیکھیے، ذکر پڑے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے کافر جو تھے انہوں نے پانی والی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اب صحابہ کرام کیونکہ ظاہر سواریاں بہت کم تھی، اور جس سواری کے اوپر میرے نبی پاک علیہ السلام سوار تھے اس سواری کے اوپر 3 لوگ تھے۔ آگے خود اندازہ کیجیے کتنی کی سواریاں تھیں، اور باری باری سفر ہو رہا، کبھی حضور اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اوپر بیٹھتے ہیں، کبھی دوسرے 3 لوگ تھے۔ تو اس طرح چلتے چلتے بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب جو وہ پانی والی جگہ تھی کافروں نے قبضہ کر لیا، اب جو ریتلی زمین تھی وہی رہ گئی تھی۔ اب صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ ڈالا، حضور نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مالک ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی۔ حضور نے فرمایا صحابہ وہ حوض بنا لو، اب وہ پانی جمع کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنی نعمت عطا فرما دی۔ پھر کیا ہوتا ہے جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے حضور نے فرمایا ہماری حفاظت کے لیے کون مقرر ہوگا، کیونکہ کافروں کا مین ٹارگٹ حضور کی ذات تھی، مین ٹارگٹ حضور کی ذات تھی، تو سب سے مین ٹارگٹ کی حفاظت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق ہر معاملے میں پہلے آپ نے تلوار نکالی، فرمایا میں اپنے نبی کا دفاع کروں گا، کسی بھی طرف سے تیر آئے گا ابوبکر صدیق اپنا سینہ سامنے کر دے گا، کسی بھی طرف سے تلوار آئے گی ابوبکر صدیق اپنا سینہ پیش کر دے گا، کسی بھی طرف سے کوئی کافر آئے گا ابوبکر صدیق اپنے نبی کا دفاع کرے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے جملے سنیے، یہ ابوبکر صدیق کے منہ سے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے تو کافر گانے گا رہے، وہ غرور میں تھے، تکبر میں تھے کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے۔ ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، توجہ کے ساتھ سنیے حضور نے کیا مانگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک اگر آج تم نے ہماری مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی، مالک ہماری مدد فرما۔ حضور نے چادر اپنے سر اندر پر طرح اوڑھی ہوئی تھی، حضور روئی جا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، حضور اتنا رو رہے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حضور کی جو چادر مبارک تھی وہ سر انور سے سر کر آپ کے کندھوں پر آ گئی، حضور پھر روئی جا رہے تھے،
پھر روئی جا رہے تھے، پھر وہ چادر مبارک کندھوں سے بھی نیچے سرکنا شروع ہوگی. پھر میں نے عرض کی محبوب بس کیجیے، وہ دیکھیے اللہ کی مدد آ چکی، اللہ کی مدد آ چکی. پھر اللہ پاک نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی مدد فرمائی، یعنی انہوں نے فضا پیدا کر دی. پھر اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. پھر کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا، جس کافر کے پاس ہم تلوار لے کر جاتے تھے تو اس کی پیشانی پر پہلے ہی تراس رکھا ہوتا تھا، ہم اس کے پاس پہنچتے تھے وہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا تھا. تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد آ چکی، اللہ کی مدد آ چکی ہے. پھر اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی، اور پھر قیامت تک یہ کافروں کے دلوں پر اللہ پاک نے یہ روک ڈال دیا ہے. کافر آج بھی بدر کو کبھی بھول سکتے نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی سب سے عظیم جنگ تھی. پھر 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 قیدی ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود صحابہ کرام کی شہادتیں ہوتی ہیں. اور حضور نے پہلے وہ نشان لگا دیے تھے، اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر یہ کافر مرے گا، اس جگہ پر یہ کافر مرے گا. اور صحابہ کرام کا یقین کامل دیکھیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، جہاں جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر کافر مرے گا، یہاں پر کافر مرے گا، جب ہم نے کافروں کی لاشیں دیکھی تو 1 انچ کا بھی فرق نہیں. تو حضور سارا کچھ جانتے ہیں کہ جہاں یہ ہوگا، جہاں یہ ہوگا. تو میرے بھائیوں آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم خود بھی اس مارکے کو، اس نصاب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بار بار پڑھاتے رہیں. اور ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے لیے جان لڑی، روزہ رکھ کے پیدل سفر کیا. ہمارے تو نئے نئے بہانے ہوتے ہیں روزے چھوڑنے کے، اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے جذبے پر. اللہ کریم کی پاک بات کا ابتدا ہے. اللہ کریم غزوہ بدر کے صدقے آج جو فرانس کے اندر پھر گستاخیاں ہو رہی ہیں، پھر معاذ اللہ وہ طرح طرح کے وہ حق اللہ معاف فرمائے. مجھے تو ڈر لگتا ہے جملے بولتے ہوئے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں آج بھی ایسے جو دل والے حکمران ہوں، جو دین کو ماننے والے، شریعت مصطفیٰ کو جاننے، اللہ ہمیں حوصلے والے حکمران عطا فرمائے جو ان کافروں کو جواب دے سکے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا یہ ہم کبھی برداشت نہیں. آپ نہیں کرتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں یا اللہ مدد فرما، ان گستاخ رسول کو نیست و نابود فرما اور حضور کی امت کو بیداری عطا فرما. یہ دعا اللہ ہمیں حضور کی سچی سچی محبت